الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی النبی امی والہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ آج جو موضوع ہے وہ ہے دشمن کی زبان بندی کے حوالے سے، اور دشمن کا جو ہے بغیر کسی لڑائی جھگڑے سے اس کو ختم کرنا، یعنی دشمن جو آپ کے خلاف منصوبہ بندی کرتا ہو اس کے بارے میں ایک ایسا وظیفہ ہم آپ کو بتائیں گے کہ جس کی وجہ سے جو ہے دشمن اپنے معاملات میں خود الجھ پڑے، آپ کو نقصان نہ دے سکے۔ یہ یاد رکھیں کہ جب بھی جو وظیفہ دے رہا ہے وہ دیکھ لیں کہ وہ کیا مسنون وظیفہ دے رہا ہے یا جو ہے کوئی ایسے بزرگ کا عمل ہے وہ دے رہا ہے، تب تو اس عمل کو کیا جائے۔ باقی جو سوشل میڈیا پہ زیادہ تر جو عملیات کے وظائف دیے جاتے ہیں ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ یہ ہم وظائف دے رہے ہیں کہ یہ ان کو نفع پہنچائیں گے یا نقصان پہنچائیں گے۔ یہ یاد رکھیں کہ بعض ایسے وظائف ہوتے ہیں جس میں اگر تلفظ کی ادائیگی صحیح نہ ہو یا اس کو شرائط کے مطابق نہ پڑھا جائے تو وہ اس کے لیے فائدہ مند نہیں ہوگا بلکہ نقصان زیادہ ہوگا اس سے۔ تو جب اس کی وجہ سے نقصان زیادہ ہوتا ہے تو بندہ بدگمانی کا شکار ہو جاتا ہے کہ فلاں رشتہ دار نے ہم پہ کچھ کر دیا، یا جو ہے فلاں محلے دار نے یا فلاں ہمسائے نے یا فلاں قریبی دکاندار نے ایسا کر دیا۔ یہ یاد رکھیں کہ سب سے پہلے کہ کسی کے بارے میں بدگمانی کرنا یہ سخت حرام ہے، تو بہتر یہی ہے کہ بندہ اپنے اعمال اور اپنے جو وظائف وغیرہ ہیں، جو اپنی تمام چیزیں ہیں، ان کو بہتر کرے، تو انشاءاللہ عز و جل اس کی وجہ سے بھی اپنے اعمال اور وظائف بہتر کریں گے، اس وجہ سے بھی آپ جادو سے محفوظ رہیں گے اور دشمنوں کی دشمنی سے، حاسدوں کے حسد سے بھی محفوظ رہیں گے۔ یہ ہے کہ غیر مستند شدہ وظائف اور بندہ ہوتا ہے بیٹھے ہوتے ہیں، بس ان کو جو ہے یہ وہ مل جاتی ہے کہ یوٹیوب چینل ہے، کتاب سے کھول کے دیکھ لیا اور بیان کر دیا کہ بھئی یہ وظیفہ اسی طرح ہے، اور اس کے اصول و ضوابط اور شرائط اس کو کچھ بھی نہیں پتہ ہوتا، بندے کو دے دیتے ہیں۔ جب ہمارے اس کیفیت میں بندہ جب آتا ہے ہمارے پاس، ہم ان سے پوچھتے ہیں حضور والا کون سا ایسا وظیفہ کر رہے ہیں جس کی وجہ سے آپ نے اپنے آپ کو اور پورے محلے کو آزمائش میں ڈالا ہوا ہے؟ پھر وہ بتاتے ہیں کہ ہمیں یہ وظیفہ جو ہے کسی چینل سے دیکھ کے جو ہے ہم نے یہ پڑھ لیا تھا۔ ایک مرتبہ ایک بچہ بہت زیادہ بیمار ہو گیا تھا، تو وہ درست ہو ہی نہیں رہا تھا، اور بعض ان کے گھر کے افراد جو تھے ان کے ناک سے خون آنے لگا۔ جب میرے پاس آئے تو وہ بچہ لے کر آئے تو میں نے ان کی والدہ سے پوچھا کہ کیا ایسا وظیفہ کیا ہے کہ پورا گھر آپ نے جو ہے وہ متاثر کیا ہوا ہے؟ تو انہوں نے ایک بتایا کہ یہ لفظ ہمیں کسی نے دیا تھا، اس کا 1.25 لاکھ نکالنا تھا، وہ ہم 1.25 لاکھ نکال رہے تھے۔ میں نے کہا وہ تو اتنا جلالی ہے کہ انتہا کے درجے پہ۔ کہا مسئلہ تو حل ہو گیا لیکن پورا گھر جو ہے وہ مرتے برتے بچا ہے، کسی کے منہ سے خون، کسی کے جو ہے ناک سے خون آ رہا تھا، بیمار تھے، الٹیاں لگ گئی تھیں، موشن کسی کو لگ گئے تھے، تو یہ پورے گھر کی کیفیت بن گئی تھی۔ لیکن یہ کسی مقصد کے لیے پڑھ رہے تھے، وہ مسئلہ تو حل ہو گیا لیکن رب تعالیٰ نے ان کی جان کو محفوظ رکھا۔ تو اسی لیے ایسے وظائف کیے جائیں جس سے مقصد تو حاصل ہو جائے لیکن گھر کے لوگ جو ہے وہ متاثر نہ ہوں۔ تو یہ وظیفہ ہے، یہ ایسا وظیفہ ہے کہ بغیر آپ کے جھگڑا کیے جو ہے آپ نے اس کو جو ہے دشمن کو ختم کر دینا ہے۔ یہ وظیفہ ہے، آپ نے روزانہ اس وظیفے کو 100 مرتبہ پڑھنا ہے، بسم اللہ بابنا۔ یہ وظیفہ پڑھیں تو انشاءاللہ عز و جل یہ وظیفہ اگر آپ کندہ کر کے کسی تختی یا بورڈ کے اوپر اپنے گھر میں لگا دیں، یا کسی پین سے یا کسی چیز سے آپ گھر میں لکھ کے لگا لیں،
تو آپ کا گھر حاسدوں سے اور شریروں سے محفوظ رہے گا، دشمنوں سے محفوظ رہے گا وہ گھر آپ کا۔ اور جو چوری کا بھی ارادہ کرے گا تو وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا آپ کے گھر میں، کہ وہ آپ کے گھر میں چوری کر سکے یا کسی بھی حوالے سے آپ کو نقصان دے سکے۔ تو یہ آپ نے روزانہ 100 مرتبہ اس کو پڑھنا ہے، چھوٹا سا وظیفہ ہے، اس کو 100 مرتبہ پڑھنے میں بھی آپ کو زیادہ سے زیادہ 5 منٹ لگیں گے۔ بسم اللہ بابونا، یہ پڑھ لیں، انشاءاللہ عز و جل آپ دیکھیں گے کہ آپ کے جو حاسد ہیں، دشمن ہیں، وہ آپ کے دوست بننا شروع ہو جائیں گے اور آپ کی تعریفیں کرنے لگ جائیں گے۔ رب تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب تعالیٰ ہمیں صحیح معنی میں نماز پڑھنے اور صحیح معنی میں وظائف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔